یہ 271واں لفظ ہے ایپیتھیلیل، EPITHELIAL، ایپیتھیلیل ٹیشوز یعنی سطحی بافتیں جو کسی چیز کی کسی جسم کی سطح پر ہوتی ہیں، جیسے ہمارے انسانوں کے یا جانوروں کے جسم کے اوپر جلد ہوتی ہے، کھال ہوتی ہے، یا پھر کہیں کوئی گڑھا آ گیا ہے یا نالیاں آ گئی ہیں، وہاں کی بافتیں جو ہے وہ سطحی بافتیں کہلاتی ہیں، اس نالی کی سطح کی بافتیں۔ ایک ابتدائی حیوانی بافت جو خلیات کے ایک دوسرے کے مزید قریب آ جانے کے باعث ایک نمایاں صورت اختیار کر لیتی ہے، یعنی خلیات قریب قریب جیسے بنائی کرتے ہیں، دوری تیری چوری بنائی کرتے ہیں دھاگے کے ذریعے تو وہ موٹی تہ بن جاتی ہے، اسی طرح کی تہ بنی ہوئی ہوتی ہے ایپیتھیلیل ٹیشوز کی سطحی بافتوں کی۔ یہ کھلی سطحوں، نالیوں اور گڑھا نما جگہوں پر پائی جاتی ہیں اس طرح کی بافتیں۔ اور 272واں لفظ ہے ای سے شروع ہونے والا، یہ ہے ایکول، EQUAL، اس کا مطلب برابر، مساوی، وہ مقداریں جو ایک جیسی ہوں برابر مقداریں کہلاتی ہیں یا مساوی مقداریں کہلاتی ہیں۔ اور مساوی کے لفظ کو، برابر کے لفظ کو بہادر شاہ ظفر اپنے شعر میں اس طرح سے سموتے ہیں، چلے آؤ ظفر کے ساتھ ہنستے بولتے پیارے، چلے آؤ ظفر کے ساتھ ہنستے بولتے پیارے، برابر آتے آتے پیچھے رہ جانے کا کیا باعث۔ اور 273واں لفظ ہے، اصطلاح ہے ایکویشن، EQUATION، ایکویشن، اس کا مطلب مساوات۔ کیمیائی مساوات میں متعاملات اور حاصلات کی مقدار برابر ہوتی ہے، یعنی اس کو جملے میں استعمال کیا ہے۔ متعاملات آپ جانتے ہیں، ری ایکٹنٹس جو مساوات کے بائیں طرف لکھے جاتے ہیں، جنہوں نے باہم عمل کرنا ہوتا ہے، اور جو دائیں طرف لکھے جاتے ہیں مساوات کے، وہ حاصلات ہوتے ہیں، پروڈکٹس، جو متعاملات کے عمل کرنے کے نتیجے میں ملتی ہیں چیزیں، وہ حاصلات کہلاتی ہیں۔ اور یہ لفظ مساوات کا لفظ یا مساوی کا لفظ یہ قائم دہلوی نے اپنے شعر میں استعمال کیا ہے، نہ غم برا ہے نہ عیش و نشاط بہتر ہے، نہ غم برا ہے نہ عیش و نشاط بہتر ہے، سبھی مساوی ہیں یا یہ فقیر کا گھر ہے، یعنی سارے لوگ مساوی ہیں، یہ فقیر کا گھر اور امیر کا گھر، عیش و نشاط، عشرت یہ اور غم سبھی کہتے ہیں کہ مساوی ہیں، یہ تخیل کی بات ہے۔ اور 274واں لفظ ہے ایکویٹر، EQUATOR، ایکویٹر، خط استوا، وہ سیدھا خط، وہ خط جو زمین کو ارضی محور پر دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ دیکھیں زمین انڈے جیسی ہے، بیضوی شکل کی ہے، انڈے جیسی شکل کی، اور ایک اس کا چوڑائی کا رخ بنتا ہے اور ایک اس کا لمبائی کا رخ بنتا ہے۔ جو ارضی رخ پر ہے، چوڑے رخ پر جو انڈے کو دو حصوں میں خط تقسیم کرتا ہے، بالکل یہی انڈے کی طرح زمین کو تصور کر لیا جائے تو چوڑے رخ دو حصوں میں جو خط تقسیم کرتا ہے اسے خط استوا یا ایکویٹر کہتے ہیں انگریزی میں۔ اور 275واں لفظ ہے ایکویلیبریم، ایکویلیبریم، EQUILIBRIUM، ایکویلیبریم، اس کا مطلب توازن ہوتا ہے، وہ چیز پنجابی میں ساواں کہتے ہیں، وہ چیز جو ساویں، دانے ساویں فلاں شل ہے، مطلب توازن۔ کوئی جسم اس وقت توازن کی حالت میں ہوتا ہے جب اس پر لگنے والی تمام قوتوں کا حاصل قوت صفر ہو، مثلا کسی جسم پر بہت سی قوتیں لگ رہی ہیں تو تمام کا نتیجہ اگر صفر ہوگا تو جسم متوازن ہوگا، توازن کی حالت میں ہوگا۔ اور لفظ ہے آگے 276واں ایروژن، EROSION، ایروژن، کٹاؤ، مثلا کہ نہر بہہ رہی ہے اور نہر کا تیز بہاؤ کنارے کو کاٹ کاٹ کر اس کی مٹی اپنے اندر شامل کر رہا ہے تو اسے ایروژن یا کٹاؤ کہتے ہیں۔ بردگی، بردگی کاٹنا،
मारना किसी चीज को, टुकड़े करना, या फरसूदगी, गला सड़ा कर किसी चीज को खराब करना। अकल, अलफ काफ कुत्ते वाला लाम, अकल। कुलू अशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन नाजायज इसराफ मत करो। कुलू अकल यानी खाना, तो जैसे जंग खा जाता है लोहे को, तो इस तरह के खाने के लिए भी लफ्ज़ इरोजन, कटाव, बुर्दगी, फरसूदगी या अकल इस्तेमाल होता है। जैसे तेज़ाब धात को खा जाता है। पानी, बर्फ़, पत्थर या किसी मादे की फरसूदगी या कटाव का अमल, ये कटाव कहलाता है, इरोजन। और शेर है ये कुलियात मनीर में से, तलवार, तलवार मारे ढंग जो देखे लगाओ के, तलवार मारे ढंग जो देखे लगाओ के, पहनाए मुझको यार ने कपड़े कटाओ के। इसका मतलब ये है कि तलवार मारे ढंग जो देखे लगाओ के, यानी तलवार वो तलवार नहीं है जो लोहे की बनी हुई है। यहाँ तलवार से मुराद है कि इंसान का किसी दूसरे शख्स पर इस तरह वार करना, जैसे तलवार का वार होता है, इस तरह असर करना। पहनाए मुझको यार ने कपड़े कटाओ के, यानी ऐसे कपड़े मैं पहने हैं, मुझे दोस्त ने पहनाए हैं जिनमें कटाव ज़्यादा है। कटाव से मुराद दूसरों को मुतासर करने की सलाहियत ज़्यादा है। और ये 277वां लफ्ज़ है एरर, ERROR। इसका मतलब होता है गलती या ख़ता, कोताही। कोई साइंसी तजुर्बा करते हुए कई दानिस्ता या गैर दानिस्ता गलतियां सरजद हो जाती हैं। बाज़ तो दानिस्ता होती है, जानबूझकर होती है, और बाज़ गलतियां जो है वो नादानिस्ता होती हैं। उनमें इंसान का अमल दखल नहीं होता, माहौल का या दूसरी चीज़ों से वो ख़ताएँ सरजद हो जाती हैं। और ख़ता का लफ्ज़ शायर ने किस अंदाज से इस्तेमाल किया है शेर में, ख़ताएँ देखता भी है, अताएँ कम नहीं करता। अल्लाह ताला सब कुछ हमारी ख़ताएँ देखता है लेकिन अपनी इनायतें कम नहीं करता। ख़ताएँ देखता भी है, अताएँ कम नहीं करता, समझ में कुछ नहीं आता, वो इतना मेहरबान क्यों है। और 278वां लफ्ज़ है एसोफेगस, ESOPHAGUS, एसोफेगस, ग़िज़ाई नाली, वो नाली जिससे हम खुराक नीचे मैदे में पहुंचाते हैं, खुराक की नाली। हलक से मैदे तक जाने वाली नाली, अंग्रेज़ी में एसोफेगस और ग़िज़ाई नाली या खुराक की नाली हम कहते हैं। और 279वां लफ्ज़ है एस्टैब्लिश, ESTABLISH, एस्टैब्लिश, कायम करना, बुनियाद डालना किसी चीज़ की। हुकूमत को चाहिए कि हर ज़िला में साइंसी तहक़ीक़ व तर्जुमा का एक इदारा ज़रूर कायम करे। हर ज़िले में एक इदारा हो और उसकी जो तहक़ीक़ करके लोग किताबें लिखें, तो हर साल उसकी एक बड़ी जगह पे, मरकज़ी जगह पे नुमाइश हो। इस तरह लोगों में तहक़ीक़ का, किताबें लिखने का, तालीम व तहक़ीक़ का ज़ौक़ पैदा होगा। और इसी लफ्ज़ को, क़याम के लफ्ज़ को और कायम के लफ्ज़ को शायर ने इस तरह से इस्तेमाल किया है, तू होना जिसमें कायम वो शय ही कौन सी है। खुदा से कह रहा है शायर, तू होना जिसमें कायम वो शय ही कौन सी है, इसमें क़याम तेरा, उसमें क़याम तेरा, हर चीज़ में तेरा ही क़याम है। लफ्ज़ है जो ई से शुरू होता है, एस्टीमेट, ESTIMATE, एस्टीमेट, अंदाज़ा लगाना, तखमीना लगाना या क़यास लगाना। इंसान किसी चीज़ की ज़ाहिरी हालत देखकर उसके मेयार और मिक़दार का किसी हद तक अंदाज़ा लगा लेता है, ज़ाहिरी चीज़ तक, लेकिन जो सही अंदाज़ा है वो अंदर से किसी चीज़ को परख के, उसकी सही कैफियत परख के लगाया जाता है। और शायर हैं अयाज़ अली, वो इस तखमीने को, अंदाज़े को शेर में इस्तेमाल करते हैं। क्या मिले मबदाए फ़याज़ से देखें हमको, क्या मिले मबदाए फ़याज़ से देखें हमको। मबदाए फ़याज़ का मतलब फ़याज़ी का मबदा, फ़याज़ी का मंबा, जहाँ से फैज़ मिलता हो किसी चीज़ का। क्या मिले मबदाए फ़याज़ से देखें हमको,
آج اندازہ تسلیم و رضا کرتے ہیں، آج اندازہ کرتے ہیں محبت کا اور تسلیم و رضا کا کہ جو فیض کا منبع ہے وہاں سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ اور 281واں لفظ ہے اس سے شروع ہونے والا ایسٹیمیشن، ESTIMATION، ایسٹیمیشن اندازہ، تخمینہ، قیاس۔ اس مجوزہ یعنی تجویز کردہ عمارت کا تخمینہ 2 کروڑ روپے ہے۔ یہ جملے میں نے استعمال کر کے دکھایا ہے آپ کو۔ اور 282واں لفظ ہے یہ یوکریوٹک سیل، یوکریوٹک سیل، EUKARYOTIC سیل، یوکریوٹک سیل یعنی حقیقی المرکز خلیہ، ایسا خلیہ جس کا مرکزہ سیل جس کا نیوکلیس مرکزہ حقیقی ہوتا ہے، حقیقی المرکز خلیہ کہلاتا ہے۔ ایسا خلیہ جس میں ایک ترقی یافتہ اور حقیقی مرکزہ پایا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں مجازی المرکز خلیہ بھی ہوتا ہے پروکریاٹک، اس میں مرکزہ یا نیوکلس ترقی یافتہ اور حقیقی نہیں ہوتا، مجازی ہوتا ہے۔ ان کی تفصیل جو ہے وہ کتابوں میں ملتی ہے۔ اور اس کے بعد لفظ آتا ہے 283واں ایویلیویٹ، EVALUATE، ایویلیویٹ جانچنا، قدر پیمائی کرنا، کسی چیز کی پیمائش کرنا، تقویم کرنا، تے قاف 2 نقطوں والا واو یہ میم، تقویم قیمت لگانا یعنی کسی چیز کی، ایویلیویٹ یا قیمت نکالنا، حل کرنا کسی چیز کو۔ ان مسائل کی صحت کو جانچنے کے لیے کچھ مشاہدات اور اعداد و شمار کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی ریاضی کے مسائل ہیں، شماریات کے ہیں یا کسی بھی چیز کے ہیں، ان کو ایسا کرنے کے لیے، ان کو جانچنے کے لیے، ان کی قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے کچھ مشاہدات اور کچھ مواد کی اعداد و شمار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور 284واں لفظ ہے ایویپوریشن، تبخیر، EVAPORATION، ایویپوریشن تبخیر۔ یہ پانی جو ہے وہ بخارات بن کر، پانی پر جب حرارت پڑتی ہے تو بخارات بن کر وہ فضا میں اڑ جاتا ہے، اسے عمل تبخیر کہتے ہیں، یعنی کسی مایع کی حرارت کے ذریعے بخارات میں تبدیلی، یہ عمل تبخیر کہلاتی ہے۔ اور لفظ ہے آگے 285واں ایویپوریٹ، EVAPORATE، ایویپوریٹ بخارات بننا، یہ بھاپ بن کر اڑ جانا، ایویپوریٹ بخارات بن کر اڑنا۔ گرمیوں میں تالاب کا پانی چند دن میں بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور شاعر نے، بے نظیر شاہ نے اسے اس طرح سے استعمال کیا ہے بخار کو، ہوا میں ابھی تک نہیں کچھ غبار، ہوا میں ابھی تک نہیں کچھ غبار، رطوبت لگی اڑنے بن کر بخار، یعنی ہوا میں ابھی تک کچھ غبار، گرد و غبار نہیں ہے، اور جو نمی تھی وہ بخارات بن کر اڑنے لگی ہے۔ اور 286واں لفظ ہے ایویڈنس، ای سے شروع ہوتا ہے، EVIDENCE، ایویڈنس، اس کا مطلب ثبوت ہوتا ہے، شواہد ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے۔ ثبوت اور شواہد کے بغیر کوئی مقدمہ عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، پہلے ثبوت چاہیے ہوتا ہے نا۔ اور یہی ہماری وفا کا ثبوت کیا کم ہے، شاعر کہتا ہے یہی ہماری وفا کا ثبوت کیا کم ہے، بچھڑ کے تجھ سے کوئی آرزو نہ کی ہم نے۔ اور 287واں لفظ ہے ایولیوشن، ایولیوشن، EVOLUTION، ایولیوشن ارتقاء، ترقی۔ جیسے انسان چھوٹا ہوتا ہے پھر ترقی کرتا کرتا ارتقاء کا عمل اسے بڑا جوان کر دیتا ہے، بوڑھا کر دیتا ہے، تو یہ ارتقاء کا عمل ہے، آگے جانے کا عمل۔ تشکیل، کوئی شکل، کسی کو شکل میں تبدیل کرنا، یا نمو، بڑھوتری کسی چیز کی، ایولیوشن کہلاتی ہے۔ پودوں اور جانوروں کے لیے ارتقائی عمل کے نتیجے میں ان کی اچھی اچھی نسلیں تیار ہو رہی ہیں۔
پودوں کی جو دوغلی نسلیں تیار کی ہو رہی ہیں، یہ مکئی کی دوغلی نسل ہے، چاولوں کی ہے، کپاس کی ہے اور آلووں کی ہے، تو یہ ارتقاء کا عمل ہے، زراعت کے شعبے میں ارتقاء کا عمل ہے، ترقی کا عمل ہے۔ اور اسی لفظ کو، ارتقاء کو، بے نظیر شاہ نے شعر میں اس طرح سے استعمال کیا ہے: کسی کے ذہن میں گر ہے بلند پروازی، کسی کے ذہن میں گر ہے بلند پروازی تو علم فلسفہ سلم ہے ارتقاء کے لیے۔ یعنی کسی کے ذہن میں بلند پروازی ہے، کسی کے خیالات اور ارادے بہت بلند ہیں، تو علم فلسفہ سلم ہے ارتقاء کے لیے، یعنی اس کی ترقی کے لیے پھر فلسفے کا علم مسلم حیثیت رکھتا ہے، ضروری حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد 288واں لفظ ہے ای سے شروع ہونے والا، ایگزامپل، EXAMPLE، مثال۔ مثال کے ذریعے سمجھائی گئی بات تا دیر دماغ میں نقش رہتی ہے، یاد رہتی ہے۔ اور اسی کو، مثال کے لفظ کو، شعر میں علامہ اقبال نے اس طرح سے استعمال کیا ہے: اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ کہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے۔ یعنی تو اپنی اصلیت سے واقف ہو جا اے مسلمان، تیرے پاس کتنی طاقت ہے اندر کی، اس سے تو آگاہ ہو جا۔ قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے، تو دیکھنے کو تو چھوٹا لگتا ہے، قطرہ لگتا ہے، اپنے ذہن میں بھی اپنے آپ کو تو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن مثال بحر بے پایاں، اتنے بڑے سمندر کی مثال ہے تو کہ جو بے پایاں ہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، اتنی صلاحیتیں ہیں تجھ میں، بشرطے کہ تو نیک نیتی کے ساتھ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لے آ، اور ان صلاحیتوں کے ذریعے ملت کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن کر دے۔ اور 299 لفظ ہے یہ ایکسکریٹ، EXCRETE، ایکسکریٹ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے خارج ہونا، نکلنا۔ جسم سے فاضل اور فالتو مادے خارج نہ ہوں تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم میں پسینے کے ذریعے یا پھر پاخانے کے ذریعے فالتو مادے خارج ہو جاتے ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو انسان پھر بیمار ہو جاتا ہے۔ بے نظیر شاہ کا ایک اور شعر، یہ بہت پرانے شاعر ہیں، ایک: جو خارج نہیں ذات سے یہ نمود، جو خارج نہیں ذات سے یہ نمود، یقیناً دوامی ہے کل کا وجود۔ جو آنے والا کل ہے اس کا وجود تا دیر ہے، دوامی ہے، لیکن آج جو ہے وہ جو خارج نہیں ذات سے یہ نمود، یہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے وہ ذات سے خارج نہیں ہے، اس کا وجود ہے، لیکن جو مستقبل ہے وہ دیر تک رہنے والا ہے۔ 290 ہے اصطلاح کا نمبر، لفظ کا نمبر، ایکسکریٹری سسٹم، EXCRETORY، ایکسکریٹری، اور سسٹم SYSTEM۔ اور یہ نظام اخراج، اس کا انسان کے جسم میں، جانوروں کے جسم میں اخراج کا نظام ہوتا ہے۔ خوراک کے ہضم ہونے کے بعد جسم سے فالتو اور فاضل مادوں کے اخراج کا نظام، یہ نظام اخراج کہلاتا ہے۔ اور لفظ ہے آگے 291 نمبر، ایکسو سکیلٹن۔ ایکسو کا مطلب باہر، سکیلٹن کا مطلب خول، ڈھانچہ، باہری خول، برخول، باہری خول، باہر والا خول، ایکسو سکیلٹن، EXOSKELETON، ایکسو سکیلٹن، باہری خول، جو جانوروں کے باہر خول ہوتا ہے، برکالبد، باہر والا خول، جیسے سانپ کے اوپر کنج کچھ دیر کے بعد اتار دیتا ہے، وہ دراصل باہر والا خول ہوتا ہے۔ کچھ کے جانوروں کے جو سمندری ہیں ان کے تو بڑے واضح خول ہوتے ہیں، گھونگے وغیرہ۔ ہڈی یا کھال سے بنا ہوا بیرونی ڈھانچہ یہ باہری خول کہلاتا ہے، ایکسوسکیلٹن۔
یہ لفظ کا اصطلاح کا نمبر ہے 292۔ ایکسوتھرمک ریئیکشن، اینڈوتھرمک ہم نے پہلے پڑھا، حرارت گیر تعامل، ایسا عمل جس میں حرارت جذب ہوتی ہو، لیکن ایکسوتھرمک EXOTHERMIC ایکسوتھرمک ریئیکشن حرارت زا تعامل یا بر حرارتی تعامل جس میں سے حرارت نکلتی ہو، ایسا کوئی کیمیائی عمل جس میں سے حرارت باہر خارج ہوتی ہو اس عمل کے دوران، ایسا تعامل جس میں حرارت خارج ہوتی ہو وہ حرارت زا تعامل یا بر حرارتی تعامل کہلاتا ہے۔ 293 نمبر ہے، یہ ہے لفظ ایکسپینڈ، EXPAND، توسیع دینا یا پھیلانا۔ سائنسی علوم و فنون کو توسیع دینے کے لیے ضروری ہے کہ یہ قوم کی اپنی زبان میں پڑھی جائے۔ اپنی زبان میں اگر سائنس پڑھی جائے تو آسانی سے سمجھ بھی آئے گی اور اس پر ترقی کی اور تحقیق کی عمارت آسانی سے کھڑی ہو سکے گی۔ اور پھیلانے کو عابد نے اس طرح سے استعمال کیا ہے اپنے شعر میں، وقت رخصت وہ چپ رہے عابد، وقت رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل۔ لفظ 294 ہے، ایکسپیریمنٹ، EXPERIMENT، ایکسپیریمنٹ، تجربہ، تجربے کے ذریعے سمجھی ہوئی بات دل و دماغ پر پختہ نقش قائم کرتی ہے، یعنی تجربہ کر کے جو بات سمجھی جاتی ہے وہ بہت دیر تک دل و دماغ پر نقش رہتی ہے، یاد رہ جاتی ہے۔ اور پروین شاکر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، تجھے بھی ذوق نئے تجربات کا ہوگا، تجھے بھی ذوق نئے تجربات کا ہوگا، ہمیں بھی شوق تھا کچھ بخت آزمائی کا۔ اور 295 نمبر ہے لفظ کا ای سے شروع ہونے والے ایکسپلینیشن، EXPLANATION، ایکسپلینیشن، وضاحت، تشریح، تفہیم، سمجھ۔ ماحول سے لی گئی مثالوں اور الفاظ کے ذریعے سائنسی موضوعات کی تفہیم بہتر انداز میں ہوتی ہے۔ مثالیں اگر ہم قرب و جوار سے لیتے ہیں، مضافات سے، ماحول سے لیتے ہیں تو پھر بات ہمیں آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بات ہم کوئی کر رہے ہیں اور مثال اتنی دور کی دے رہے ہیں کہ جس چیز کی نہ تصویر بچوں نے دیکھی ہے نہ ماحول میں اس کا فہم ہے تو پھر بات اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آتی۔ محسن نقوی کا ایک شعر ہے بالکل چھوٹی بحر میں، ایک سفر کی تشریح ہیں، ایک سفر کی تشریح ہیں، چاند چکور چنبیلی رات۔ اور 296 نمبر ہے لفظ کا ایکسپریس، EXPRESS، ایکسپریس، واضح کرنا، وضاحت کرنا یا اظہار کرنا۔ جس شخص کے پاس ذخیرہ الفاظ زیادہ ہوگا اتنا وہ اپنے موقف کی وضاحت بہتر طریقے سے کر سکے گا، اس لیے ہمیں اپنے پاس الفاظ کا ذخیرہ زیادہ رکھنا چاہیے۔ اور اظہار پر مرتضی برلاس نے شعر کہا ہے، حوصلہ اے جرأت اظہار پھر، حوصلہ اے جرأت اظہار پھر، آزمائش ہے تیری ایک بار پھر۔ اور 297 نمبر ہے لفظ کا ای سے شروع ہونے والے ایکسٹرنل، EXTERNAL، ایکسٹرنل، بیرونی، باہر والا، جلد کی طرف والا۔ خار چرمیا خاندان کے جانوروں کی بیرونی جلد خاردار ہوتی ہے، کانٹے دار ہوتی ہے۔ یہ خاندان کا نام ہے خار چرمیا۔ خار کا مطلب کانٹے اور چرم کا مطلب چم، جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں جلد۔ تو خار چرمیا یا خار جلدیا ایسے جاندار، ایسے جانور جن کی باہر والی جلد پر خار ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں۔ بہت سے جانور ہیں، آپ ذہن میں لا سکتے ہیں۔
اس کے بعد لفظ آتا ہے 298، یہ ہے ایکسٹنٹ، EXTINCT، ایکسٹنکٹ۔ ایکسٹنکٹ یعنی نابود، نہ ہونا، ختم کر دینا، جیسے نیست و نابود لفظ ہے۔ ناپید ہونا، کم ہو جانا، چیز کسی کا ختم ہو جانا۔ معدوم ہو جانا، یہ عدم سے لفظ نکلا ہے، جیسے عدم توجہ ہم بولتے ہیں لفظ، تو معدوم ہو جانا، ختم ہو جانا یا فنا ہو جانا۔ کئی جانوروں کی نسلیں ناپید ہو چکی ہیں، مثلا حیوان المحیب، ڈائنوسار جسے کہتے ہیں۔ حیوان المحیب کا مطلب ہیبت ناک جانور، اور ڈائنوسار کی شکل بڑی ہیبت ناک تھی، اس لیے اسے حیوان المحیب کہا جاتا تھا۔ اور اسی لفظ کو ظہیر دہلوی نے ناپید کے لفظ کو اپنے شعر میں سمویا ہے۔ قاصد ہی کیا جہان سے نابود ہو گیا، قاصد ہی کیا جہان سے ناپید ہو گیا، چلتا نہیں پتا میرے خط کے جواب کا۔